ہیمرائڈس اور پائلس. اس کو ہم اردو میں بواسیر کا مرض کہتے ہیں. یہ مرض عمومی طور پر 40 سال سے اوپر کی عمر میں نمودار ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ایج لمٹ مقرر نہیں ہے. یہ کسی بھی عمر میں اور کسی بھی جینڈر میں، میل فیمیل میں عارضہ ہو سکتا ہے. یہ ایک بہت اذیت ناک اور انٹالریبل کیفیت ہوتی ہے، مرض ہوتی ہے. عموماً لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں دوسرے کو بتانے کے لیے. ایون بعض دفعہ تو مریض جو ہے وہ ابتدائی حالات میں یا انیشل سٹیجز میں ایون اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر جو ہے ان کو بھی نہیں بتاتے شرم کے مارے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی گندگی کا مسئلہ، غلاظت کا مسئلہ ہوتا ہے. ایڈوانس کیسز میں تو کپڑے گندے ہوتے ہیں، بدبودار ہو جاتے ہیں، تو بڑی یہ مطلب ہے ایک ان پلیزنٹ قسم کی سچویشن بن جاتی ہے. لہذا اس مرض کا جب بھی علامات نمودار ہوں تو اسی وقت اس آدمی کو فوری طور پر اپنے نیئرسٹ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، تاکہ شروع میں ہی ابتدائی سٹیجز میں یہ بڑی ایزیلی ریکور ہو جاتی ہے. ایڈوانس کیسز میں پھر مسئلہ بن جاتا ہے، وہ لمبے پروسیجرز آ جاتے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ بات ہے کہ یہ عمومی طور پر جو ہے دس از ڈیزیز آف دی ایجڈ ونس ان بوتھ دا جینڈرس. اچھا، اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو ریکٹم ہوتی ہے اور اینل کینل جو ہے اس کے والز میں کوشن لائک وینز کا پلیکسس ہوتا ہے، جس میں سے دوران خون کا سلسلہ دل تک جاتا ہے. اب جب انٹرنل پریشر ان وینز کے اندر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ پریشر کی وجہ سے والز کے اوپر وہ سویل اپ ہو جاتی ہیں، سوولن ہو جاتی ہیں، انفلیمڈ ہو جاتی ہیں، اور وہ پروٹیٹ کرتی ہیں ریکٹل کینال میں اور اینل کینال میں ٹورڈز آؤٹ سائڈ دین انس. یعنی وہ وہاں سے جو کینال ہے جس میں سے آپ کا فیکل میٹر جو ہے وہ پاس ہونا ہے آؤٹ ورڈز، اس میں obstruction پیدا کرتی ہیں اور آپ کی ڈیفیکیشن جو ہے یعنی رفع حاجت میں دشواری اور تکلیف اور درد کا باعث بنتی ہے. اب اس میں دو قسم کی بواسیر ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں انٹرنل، یا عرف عام میں اسے کہتے ہیں یہ خونی بواسیر ہے. دوسری کو کہتے ہیں ایکسٹرنل پائلز ہیمرائڈز، یعنی کہ باطنی بواسیر. اب جو انٹرنل بواسیر ہے یا پائلز جو ہے، ہیمرائڈز جو ہیں، اس کی ہم لوگ 4 سٹیجز میں اسے یا گریڈز میں اسے تقسیم کرتے ہیں. پہلی دوسری سٹیج میں یہ جو وینز ہوتی ہیں، جو سوولن انفلیمڈ وینز ہوتی ہیں، یہ صرف والز کے اندر ہی رہتی ہیں، یعنی ریکٹل کینال کے اندر وہ پروٹیوڈ اتنا نہیں کرتی، اور نہ ہی کوئی مطلب فیکل میٹر میں، ڈیفیکیشن میں، رفع حاجت میں کوئی اتنی تکلیف کا باعث نہیں بنتی. لیکن پریشر محسوس ہوتا ہے، سلائٹ ڈسکمفرٹ محسوس ہوتی ہے، کچھ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، زور لگا کے بہانا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ پہلی 2 سٹیجز جو انیشل ہوتی ہیں، اور یہ بڑی ہی ایزیلی ریکورڈ ہو جاتی ہیں فوری طور پر. بلکہ آپ تھوڑا سا اگر لائف سٹائل بدلیں تو دیز کمپلینٹس آر کیورڈ آن اٹس اون، یعنی خود بخود ہی یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن انٹرنل پائلز میں جو 3rd گریڈ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہی جو پلیکسس ہوتا ہے وینز کا گچھا، یہ ریکٹل کینال کے اندر پروٹیوڈ کر کے نیچے کی طرف جانا کوشش کرتا ہے، اور یہ جو ہے یہ obstruction پیدا کرتا ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ obstruction پیدا ہو جاتی ہے، آپ کا جو رفع حاجت کا فیل ہوتا ہے نا، یعنی ڈیفیکیشن کا، وہ اس میں بہت زیادہ رکاوٹ بن جاتی ہے. مگر اس سٹیج میں بھی مینول ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ انگلی کے ساتھ اس کو پریس کر کے ان سائڈ مطلب انہیں ریپلیس کر سکتے ہیں ان کی اپنی جگہ پر والز کے اندر. اب جو فائنل سٹیج ہے 4th ڈگری جو ہے
اس میں یہ جو ہے یہ پرماننٹ ہو جاتی ہے انٹرنل ہیمرائڈز، یعنی یہ پورا گچھا جو ہے وینس کا نیچے ٹریول کرنا شروع کرتا ہے ریکٹم سے آنورڈز انر کینال میں ٹورڈز دا اینس. تو یہ ایک ایمرجنسی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ جب obstruction زیادہ ہو جائے گی اس پروٹروڈڈ ماس جو ہے پائلز کا جو ہوتا ہے، تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ ڈیفیکیشن جو مسئلہ نہیں ہوگا، بہت ہی شدید ایبڈومینل ڈسٹینشن ہو جائے گی. تو اس میں فوری طور پر ایمرجنسی آپریشن کرنا پڑتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے. اب جو انٹرنل ہیمرائڈز ہے اس کو ہم خونی بواسیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو ایپیتھیلیم ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جو پلیکسس کے اوپر یا پائل کا جو ماس ہے اس میں نرو سینسری نرو نہیں ہوتا. اس لیے یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک تو اندر ہوتا ہے، باہر سے نظر نہیں آتا، اور دوسری بات ہے یہ پین فل نہیں ہوتا، اس میں درد محسوس نہیں ہوتا، مگر اس میں بلیڈنگ ہوتی ہے، خون آتا ہے. ویسلز کے اوپر پریشر پڑنے سے، انٹرنل پریشر ہونے سے جو والز آف دی وینز ہوتی ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں اور جو ہے خون باہر جو ہے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں کہتے ہیں ریکٹل بلیڈنگ. یہ اس کی نشانی ہے، درد نہیں ہوگا لیکن خون ہوگا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خونی بواسیر. اب ایکسٹرنل جو ہے ہیمرائڈز ہے جسے ہم بات ہی ہے، یہ جو ہے جو اینس ہے جو ہمارا اس کے اور سائڈ کی وینس کے اندر جو ٹیشو ہوتے ہیں ان میں یہ والز جو ہوتے ہیں یہ انفلیمڈ ہو جاتی ہیں، یہ بہت اریٹیشن پیدا کرتی ہیں اور یہ بہت پینفل ہوتی ہے، کیونکہ ان میں سینسری نروز کیا بے تحاشا ہوتی ہے. اس لیے یہ بہت شدید درد پیدا کرتے ہیں. اس میں بلیڈنگ اتنی نہیں ہوتی. بلیڈنگ کے یہ ڈائگنوسٹک فیچر ہے کہ جو انٹرنل ہیمرائڈز ہے اس میں فریش بلڈ بلیڈنگ ہوگی، لیکن ایکسٹرنل جو ہیمرائڈز ہے اس میں بلیڈنگ نہیں ہوتی. ان ایڈوانس کیسز میں ہوتا ہے، جب وہ اس میں تھرومبوسس ہو جاتا ہے، ایمبولزم آ جائے تو وہ تھوڑی بہت ہوتی ہے، لیکن درد کی شدت جو ہے انٹرنل ہیمرائڈز جو ہے نا خونی بواسیر میں نہیں ہوتی. لیکن وادی بواسیر، ایکسٹرنل بواسیر میں شدید درد محسوس ہے، پینفل ہوتا ہے، ڈسٹریس ہوتا ہے، پیشنٹ کو بہانہ کرنے میں شدید مزاحمت اور درد محسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ زور لگانا. یہ ہو گئی کہ بواسیر کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی جو ہے کتنی قسمیں ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. سب سے بڑی وجوہات جو ہے وہ ہے کانسٹیپیشن، قبض. اس لیے کہ قبض سے جو پریشر ہوتا ہے والز کے اندر وہ بڑھ جاتا ہے، گیسز پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ انفلیمیشن پیدا ہو جاتی ہے. اور قبض کا جو وجہ جو ہوتی ہے مین وہ آپ کا لائف سٹائل ہے، آپ کی فوڈ اینڈ نیوٹریشن ہے. اگر آپ فائبر ڈائٹ جو ہے وہ کم لیں گے تو ظاہر ہے پھر اس میں جو ہے وہ مطلب ہے اس کو پانی آپ کم پئیں گے اوپر سے تو قبض ہو جائے گی. قبض ہو جائے گا تو ہارڈ فیسز جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کے اندر جو کینال جو ریکٹل کینال سے لے کر انر کینال تک جو پیسج ہے اس میں انفلیمیشن بھی پیدا کر سکتی ہے، فشر بھی ہو سکتی ہے، السریشن بھی آ جاتی ہے، پائلز بھی بن جاتے ہیں، پائلز کو اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے. تو قبض جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور یہی مین جو کاز ہے اس کی یہی آ جاتی ہے. اس کے بعد دوسرے چیزوں میں آپ کو بتایا کہ پانی کم پینے سے ہو جاتا ہے. اسپائسی فوڈ جو ہے وہ آپ زیادہ گرم مسالہ جات کی جو ہے چیزیں وہ آپ زیادہ استعمال کریں گے. پریگنینسی میں ایک یہ فزیولوجیکل پائلز بنتے ہیں ہیمرائڈس، جو کہ بچے کی پریشر کی وجہ سے اور چونکہ یوٹرس کا جو سائز بڑھتا ہے اس کے پریشر کی وجہ سے وہ وینز کے اوپر جو ہوتا ہے نا وہ اس میں جو ہے پریشر کی وجہ سے وہ اندر انفلیمیشن پیدا ہو جاتی ہے، اریٹیشن پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے پائلز. لیکن یہ عمومی طور پر اکثر کیسوں میں یعنی کہ ڈلیوری کے بعد یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. اسی طرح اوبیزٹی ہے، ہیوی ویٹ لفٹنگ ہے. وہ لوگ جو بہت مشقت کرتے ہیں، مزدور ٹائپ بندے ہوتے ہیں، ہیوی لوڈرز ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرنے والے ہیوی ویٹ جو، یا ایون اسپورٹس مین جو ہیں وہ جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، بشرطے کہ ان کی عمر جو ہے 40 سے اوپر ہو، کیونکہ 40 سال کے بعد پھر بڑھاپے کے سال شروع ہو جاتے ہیں دھیرے دھیرے. تو اس میں جو آپ کے ہر چیز آپ اپنے ذات پٹھے مسل شسل سارے کمزور ہو جاتے ہیں. تو اس واسطے یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان میں ہیوی ویٹ بھی آ جاتی. اس کے بعد کرونک کف آ جاتی ہے.
کرونک مطلب ہے آپ کی جو ہے ڈائریا اگر آتا ہے، بعض مریضوں کو اکثر ہوتا ہے کہ مختلف دوسری بیماریوں کی وجہ سے انٹسٹائنل کے اکثر مطلب ان کو ڈائریا کا رہتا ہے، اس میں بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ وہ لوگ جو ٹوائلٹ میں زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں اور زیادہ اسٹریننگ کرتے ہیں، زور لگا کے پخانہ کرتے ہیں، تو ان میں زیادہ پھر وہ اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تکلیف بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ جناب سگریٹ پی رہے ہیں ٹوائلٹ میں اور کافی دیر رہتے ہیں، سگریٹ سے اور ہی زیادہ نقصان دہ ہے، الکوہول بہت نقصان دہ، بیوریجز جو ہے الکوہولک جو ہے وہ نقصان دہ، کیفین کے زیادہ استعمال چائے کا یا آپ نے کافی زیادہ پئیں گے اس کے بھی مطلب ہے اس میں اگر ہے تھوڑی تو وہ اور شدت اختیار کریں۔ تو یہ باتیں آتی ہیں کہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنا ویٹ کو جو ہے وہ بیلنس کریں، فزیولوجیکل ویٹ مینٹین کریں، ٹھیک ہے جی۔ اوبیزٹی جو ہے اس کا فیکٹر میں شروع ہو جاتا ہے۔ ڈائٹ جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس میں فائبر رچ ڈائٹ ہوتی ہے، پلنٹی آف واٹر آپ پئیں، پانی زیادہ پئیں گے تو پھر آپ کا جو ہے نا یہ جو قبض کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرے بھی یہ بات ہے کہ اگر آپ کی ڈائٹ ہے، فائبر ڈائٹ جو ہے وہ پوری ہے آپ کی، لیکن آپ پانی کم پیتے ہیں تو وہ اور زیادہ قبض ہو جائے گا۔ تو قبض جو ہے اصل میں بنیادی چیز جو ہے اس بیماری میں کم از کم جو ہے نا یہ قبض جو ہے یہ اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ کبھی حکمت کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ یہ کوئی الامراض ہے قبض، چلو وہ دوسری بیماریوں کو چھوڑو، لیکن کم از کم یہ جہاں تک آتا ہے نا بواسیر کا مسئلہ آتا ہے نا، اس میں جو ہے قبض کا جو ہے نا یہ بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اس لیے